إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فضیلۃ الشیخ محترم حافظ عبدالوحید صاحب حفظہ اللہ اور دیگر سامعین کرام، معززات پردہ دار ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احسان بنا کر مومنوں کے لیے مبعوث فرمایا، ایسا احسان کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دین اسلام جیسی نعمت میسر آئی، وگرنہ جن حالات سے وہ دو چار تھے کہ انسانیت کی زندگی سے ناواقف، اللہ رب العزت نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں پیدا فرمایا، اور آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک اس سے پہلے وہ ظاہر اور کھلی گمراہی میں تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات کو لوگوں میں کیسے عام کیا اور کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں۔ آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے مختلف انداز اور اسلوب اختیار فرماتے، جتنی شدت کی غلطی ہوتی، جتنی شدت کی خطا ہوتی، آپ اتنی ہی شدت سے اس کی اصلاح فرماتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی کی محبت اس بات سے روک نہ پائی کہ آپ اس کی اصلاح نہ فرما سکیں، اس کی تربیت نہ کریں۔ کوئی چیز آپ کے اور اس کی اصلاح کے درمیان میں آڑے نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہت محبوب بیوی ہیں، اور آپ اس سے شدید محبت کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات عرض کرتی ہیں بطور طعن و تشنیع کہ آپ کو تو آپ کی وہ بیوی یعنی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آپ کو تو وہ ایسے ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ان کی مراد تھی کہ انہوں نے ان کے چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹا قد بیان کر کے تو آپ کو اس بات پہ آر دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس بات کے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شدید محبت کرتے ہیں، اتنی محبت صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری دنیا میں بھی بیوی ہے اور جنت میں بھی بیوی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے باوجود کہ آپ ان سے شدید محبت کرتے ہیں، آپ کی وہ سب سے محبوب بیوی ہے، لیکن ان کا یہ کہا ہوا کلمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی دوسری بیوی کے ساتھ وہ اس طرح کہتی ہیں کہ ان کا چھوٹا قد آپ کو کافی ہے، تو آپ انہیں کیا فرماتے ہیں؟ اے عائشہ، اگر
تیرا یہ کہا ہوا کلمہ سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا رنگ بدل جائے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کی، ام المومنین کی برموقع اصلاح فرمائی، برموقع انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور انہیں ان کی اس غیبت پر اطلاع دی، اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کا یہ جملہ، آپ کی یہ بات، آپ کا یہ کلمہ کتنا برا کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تربیت فرمانا گھر کے اندر بھی تھا اور باہر دوسرے لوگوں میں بھی تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ بیماری اور یہ طریقہ کار عمومی اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ بطور خاص خواتین میں، ساس اور بہو میں، بہو ساس کے شکوے کرتی ہے، اس کی غیبت کرتی ہے، اور ساس بہو کے شکوے کرتی ہے۔ ہمارے اندر یہ معمول کی بات ہے۔ کوئی ایسی مجلس نہیں جس کے اندر ہم یہ انداز اور اسلوب اختیار نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو آر دلاتے ہوئے کیسے کیسے اشارے کرتے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ ابو یعلا موصلی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ کے پیغمبر، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کرے۔ آپ نے اس کی پوری تسلی کرنے کے بعد کہ واقعتاً ہی اس نے یہ برائی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسے سنسار کر دو۔ سنسار کر دیا گیا۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے یہ بہت بڑا گناہ ہوا، بدکاری ہوئی، اس کی بدولت انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو اللہ رب العزت کے لیے پیش کر دیا کہ مجھے اس دنیا کے اندر ہی وہ سزا مجھے دے دی جائے کہ جس کا میں مستحق ہوں، کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے یہ جواب نہیں دے سکتا، یہ گناہ لے کے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر وہ حد جاری فرما دی جو اسلام نے مقرر کی ہے کہ شادی شدہ کو سنسار کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ دو صحابہ نے آپس میں کہا کہ اگر یہ اپنا راز افشا نہ کرتا تو آج کتے کی موت نہ مرتا۔ ہم بھی ایسے جملے بہت کہہ لیتے ہیں، ہمارا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے۔ سو چوہے کھا کے بلی حاجنوں چلی، دیکھا اس کو بڑے بڑے جرائم کرتا رہا، آج بڑا نیک بن گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، نہ جانے اس گناہ کرنے والے نے اللہ رب العزت سے معافی مانگ کے اپنے ان گناہوں کو معاف کروا لیا ہو، اور ہم اس کی غیبت کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ بے نہیں یہاں بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چلتے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مردار گدھا پڑا ہے۔ آپ نے ان دونوں صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔
انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ تو ویسے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم مردہ گدھے کا گوشت کھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر تھا کہ تم اس کا گوشت کھا لیتے، تم نے جو ماعز کے بارے میں کلمات کہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں، میں نے تو خود ماعز کو دیکھا ہے کہ وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ اندازہ کیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو صحابہ کا جس طرح انہوں نے بات کی اسی انداز میں نوٹس لیا، اور اسی انداز میں آپ نے کس قدر سختی کے ساتھ ان کو آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ جو مردہ پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تو کس انداز میں، اس بات سے یہ خوب واضح ہے اور اندازہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی، اپنے گھر والوں کی اور دیگر لوگوں کی تربیت فرمانے میں کبھی پس و پیش سے کام نہیں لیتے تھے، بالکل کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کے گئیں اور عرض کی اللہ کے رسول میں نے کیا گناہ کیا ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، کیا گناہ کیا؟ آپ نے فرمایا تو نے اپنے گھر کے اندر تصاویر والے پردے لٹکا رکھے ہیں، یہ کیا ہیں؟ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں، تو میں اس گھر میں کیسے آ جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جا کے اپنی اس محبوبہ بیوی کو، اپنی بات ماننے والی بیوی کو گھر میں جا کے بھی سمجھا سکتے تھے، لیکن جتنی بری چیز ہے اتنا نوٹس بھی برا ہے، اتنا انداز بھی آپ کا ایسا ہے، آپ نے طریقہ بھی ایسا سخت اختیار کیا، شدت والا اختیار کیا تاکہ تربیت صحیح معنوں میں ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ کھڑے، جب تک انہوں نے وہ پردہ چاک نہیں کیا، اس کی تصویروں کو پھاڑ نہیں دیا، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہماری تربیت، ہمارا انداز، کہ ہم تو خود خرید کے لا کے گھر میں تصویریں رکھتے ہیں، تصویروں والے آلے رکھتے ہیں، اور ہمارے کان پہ جوں تک نہیں ریکھتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں تصاویر تو رکھیں گے، ڈائجسٹ تو رکھیں گے، دیگر رسالے تو رکھیں گے، اگر نہیں رکھیں گے تو اپنے گھروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ملفوظات اور آپ کے احکام والی وہ کتب نہیں رکھیں گے کہ جن کو دیکھ کر ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے بچوں کی، ہماری اولادوں کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تربیت کرنے کا انداز آپ نے ایسا اپنایا کہ جتنا بڑا جرم ہوتا اسی انداز سے، اسی شدت سے آپ اس جرم کو، اس گناہ کو، اس غلطی کو، اس کی اصلاح کرتے اور اس کو بھرپور طریقے سے روکتے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں درج کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ جب انہوں نے
سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو والدہ کی طرف سے انہیں تانا دیا، یا تو یہ کہا کہ اے سیاہ ماں کے بیٹے، یا کہا اے غلام ماں کے بیٹے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا، تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تو اے ابو ذر تو ابھی تک تیرے اندر جاہلیت موجود ہے، اعیرتہ بأمی، کیا تو نے بلال کو اس کی ماں کی وجہ سے آر دلائی ہے؟ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کاش آج سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تیرے اندر ابھی تک جاہلیت موجود ہے، اور ہمارے اندر تو جاہلیت کی 20 باتیں، کتنی دیر سے ہم اہل حدیث اور مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن جاہلیت کی 20 باتیں۔ رشتہ کرنا ہے تو اپنی فیملی میں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں رشتے کیے، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ تانے دینا، ملامتیں کرنا، ایک دوسرے کو برے طریقے سے اس کا تذکرہ کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہے، جاہلیت کی بہت سی باتیں۔ جبکہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش آج سے پہلے میں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر جاہلیت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برموقع اس بات سے روک دیا، اور برموقع تربیت کی، جتنی ان کے بات کہنے میں غلطی کرنے میں شدت تھی اتنی شدت سے آپ نے ان کی تربیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ بات فرمائی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ، اچھے واز کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کیا، جو عمل آپ نے کیے وہ تمام کے تمام حکمت بھرے ہیں، اور اس میں بہترین واز ہے، بہترین نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، اہل کتاب کی طرف، بڑے آپ کے محبوب صحابی، لیکن ایک دفعہ غلطی ہوئی، بڑی عجیب غلطی۔ نبی صلی اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھتے اور اپنی قوم کو بھی جا کے نماز پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا اے معاذ جو تو میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ تیرے فرض ہیں، جو تو قوم کو پڑھاتا ہے وہ تیرے نفل ہے۔ ایک دفعہ جماعت کروانے لگے تو سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ایک آدمی تھکا ماندہ وہ آیا پیچھے، اس نے نماز شروع کی، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، اس نے نماز توڑی اور کونے میں جا کے اپنی نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے بڑی آنکھیں دکھائیں، کسی نے کہا
وہ تو منافق ہو گیا ہے کہ تو نے امام کی نماز چھوڑ کے علیحدگی سے نماز پڑھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کے بعد علم ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ نے اس صحابی کی بات سنی جس نے علیحدہ سے نماز پڑھی تھی، تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات فرمائی، انت فتان انت فتان انت فتان، اے معاذ تو فتنہ ڈالنے والا ہے، اے معاذ تو فتنہ ڈالنے والا ہے، اے معاذ تو لوگوں میں فتنے میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اور یہ معاذ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کیا فرمایا، واللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کمال محبت۔ لیکن جب ان کی اصلاح فرمائی، جب ان کی تربیت فرمائی، جب ان کی آپ نے اصلاح فرمائی، تو اسی شدت کے ساتھ کہ جتنی شدت کے ساتھ غلطی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز اور اسلوب اسی حکمت پہ مبنی تھا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی کہ جو آپ لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے تھے، آیات پڑھتے تھے اور کتاب اور حکمت سکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ قبیلہ بنی مخزوم سے ایک عورت نے چوری کر لی، فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی۔ قریش نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس کی سفارش بھیجی جائے۔ چنانچہ سوچ سوچ کے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش بھیجی۔ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ بہت اونچے خاندان والی عورت ہے، اگر آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس کے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، اور ناک کی خاطر کام کرنے والوں کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سَنَسِمُهُ الْخُرْطُمْ، قیامت کے دن ہم ان ناکوں پہ داغیں گے، لمبے ناک بنا کے ان کے ناک داغیں گے، ناک کٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش بھیجی جائے۔ چنانچہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے سفارش کی، اللہ کے رسول اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ تو آپ نے پہلے تو اسامہ کی خبر لی اور فرمایا اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد پہ سفارش کرتا ہے؟ یہ کون ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ کے بہت محبوب صحابی، آپ کو ان سے بڑی شدید محبت تھی، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب لشکر اسامہ روانہ کیا تو اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول کے معمر صحابی جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے باپ کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا اور اس پر بھی اعتراض کرتے ہو، جبکہ مجھے ان سے بڑی شدید محبت ہے۔ اس کے بعد
آپ باقاعدہ برسر ممبر آئے اور آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے یہ بات فرمائی، تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں، اسی لیے برباد ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا خاندان، بڑے لوگ جرم کرتے تو وہ چھوٹ جاتے، ان کو کوئی سزا نہ ملتی، جب چھوٹے جرم کرتے تو ان کو سزا ملتی۔ اور آپ نے قسم اٹھا کے یہ بات فرمائی، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ آپ کی محبوب شخصیت بھی آپ کو آپ کے فیصلے سے نہیں روک سکی، ایک بات، اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سمجھا کر، ان کی تربیت فرما کر بھی بس نہیں کی، بلکہ آپ نے اس بات کو، اس حکمت کو، اس تربیت کو عام لوگوں میں بھی بیان کیا تاکہ سب کی اصلاح ہو جائے اور سب کے سب جو ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسا رویہ اختیار کرنا، ایسا طریقہ اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز میں لوگوں کی اصلاح فرماتے اور اسی انداز میں لوگوں کی تربیت فرماتے، اور اس معاملے میں آپ کو کبھی کوئی روک نہ سکتا، کوئی ٹوک نہ سکتا، کوئی آپ کو اس شدت سے اور اس تربیت سے آپ کے سامنے کسی کی محبت آڑے نہ آ سکتی، بلکہ آپ بھرپور طریقے سے اس کی اصلاح فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار یہ معاملہ تربیت کا بڑے اچھے اسلوب، اچھے انداز میں اور بڑی نرمی کے ساتھ بھی فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نماز میں شامل ہوا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، اچانک مجھے چھینک آئی تو میں نے الحمدللہ کہا، تو میرے ساتھی مجھے روکنے لگے، جب میں پھر بھی نہ رکا تو وہ اپنے رانوں پہ ہاتھ مارنے لگے، تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو مجھے خاموش کروا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا اور آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے مجھے بلایا، کیا کہتے ہیں صحابی؟ اللہ کی قسم میں نے آپ سے بہترین معلم کبھی نہیں دیکھا، اتنی زبردست طریقے سے آپ نے میری اصلاح فرمائی، نہ اس میں شدت تھی، نہ اس میں غصہ تھا، نہ اس میں کوئی آپ نے مجھے برا بھلا کہا، بلکہ بڑے ہی زبردست انداز میں آپ نے میری اصلاح فرمائی اور مجھے فرمایا کہ نماز کے اندر گفتگو کرنا یا کلام کرنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں اصلاح فرمائی اور بڑی زبردست مجھے نصیحت فرمائی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زبردست طریقے سے مجھے نصیحت فرمائی ہے، اور آپ نے اس میں نرمی سے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تربیت کا معاملہ جو تھا یہ بڑا خوب تھا کہ جیسا ہی کوئی غلطی والا ہوتا، جیسا ہی کوئی معاملہ اختیار کرتا، اسی انداز سے آپ اس کی تربیت فرماتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے کہ جب
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کیا تو وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، بالکل انہیں کبھی ان کا خیال ہی نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار اب ان کی بیوی سے پوچھتے رہتے اپنی بہو سے، آپ کے خامد کا کیا حال ہے، آپ کا خامد کیسا ہے؟ تو کہتی ماشاءاللہ میرا خامد بہت اچھا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے پوچھا تو کہنے لگی میرا خامد ایسا ہے کہ اسے میرا خیال ہی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے بلایا اور پوچھا اے عبداللہ تم عبادت کیسی کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ کے پیغمبر روزانہ روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تو مہینے میں 3 روزے رکھا کر، تجھے مہینے بھر کا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کر۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کر، یہ صوم داودی ہے اور یہ سب سے بڑھ کر روزے ہے۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر میرے اندر اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولا افضل من ذلک، اب اس سے بڑھ کے کوئی افضل طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات فرمائی کہ تجھ پر تیری آنکھوں کا حق ہے، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، تجھ پر تیرے مہمان کا حق ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی، ان کو پورے اچھے طریقے سے ان کی اصلاح فرما دی، اور آپ نے اس حدیث میں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ اگرچہ کسی کے اندر کتنی زیادہ طاقت ہو لیکن جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلے گا اور آپ کے بتائے ہوئے انداز کو اختیار نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی نیکی والا عمل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ وضاحت فرما دی کہ ولا افضل من ذلک، اب اگر تو روزانہ روزے رکھے گا، ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابی کی نیت نیک ہے، طاقت بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہر سب کچھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور آپ کی تربیت اور آپ کا یہ وضاحت کرنا کہ جب تک کسی بھی کام پر میرا ارشاد، میری مہر نہیں ہوگی تو وہ عمل باعث اجر و ثواب نہیں ملتا۔ وہ 3 لوگوں والی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب چلے گئے تو آپ نے ان کو بلا کے فرمایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میری اولادیں بھی ہیں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آپ کی اس تربیت فرمانے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ کی یہ باتیں، آپ کی یہ فرامین یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ آپ نے جیسی غلطی ہوئی، جیسا گناہ ہوا، جیسی خطا ہوئی، اس کے مطابق اصلاح فرمائی، اور دوسری بات یہ بھی واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصلاح فرما دی تو اس سے بڑھ کر اصلاح فرمانے کے بعد کوئی عمل نیکی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آخری 2 حدیثوں میں موجود ہے۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب اختتام کو پہنچی تو اس کے بعد
جو بھی کام کیا جائے اس کے بارے میں آپ کا یہ فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسا کام جاری کرے جو ہمارے دین سے نہیں ہے تو اللہ کے ہاں مردود ہے۔ جب آپ اپنے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزانہ روزہ رکھنا یہ عبادت نہیں ہے، جو میں نے تجھے بتا دیا ہے اس سے افضل کوئی عمل نہیں۔ جب یہ بات موجود ہے تو کیسی عجیب بات ہے کہ اپنی طرف سے اختراعی اعمال کو اختیار کرنا، اور جس کا دین میں کوئی تصور موجود نہیں ہے، دین کے ہوتے ہوئے وہ موجود ہی نہیں، اس کو اختیار کرنا، یہ دین کے ساتھ کتنی ناانصافی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اسی لیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی دین کے اندر بدعت رائج کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خائن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کی اور دین پورے کا پورا ہم تک نہیں پہنچایا، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر تمہارے دین کو اتمام کر دیا، مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں تم پر راضی ہو گیا۔ دین اسلام کے ساتھ غور کرنے کی بات ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک میزان ہے، ترازو ہے، آپ پر ہر بات کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا، اگر وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ترازو پر پوری اتری تو لے لیا جائے گا، اگر پوری نہ اتری تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ترکتکم علی مثل البیضاء لیلوہا کنہاریہا، میں تمہیں ایسے روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی اعراض کر سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہے۔ جب دین مکمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین من و ان پہنچا دیا ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے کوئی افضل طریقہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیسی عجیب بات ہے کہ آپ کے دین میں ایسی باتیں ڈھونڈنا، ایسے اعمال ڈھونڈنا، ایسی عیدیں ڈھونڈنا کہ جن عیدوں کا اسلام میں تصور تک نہیں ہے، جس عید کا اسلام میں تصور تک موجود نہیں ہے، بلکہ کئی صدیوں تک ان کا تصور تک موجود نہیں ہے، ان کو اختیار کر کے دین بنا کے پیش کرنا، یہ کتنی اسلام کے ساتھ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام کے تمام برے اعمال اور بدعات سے بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں اپنے صحابہ کی اصلاح فرمائی، ہمیں بھی ان فرامین کو سامنے رکھ کر اپنی تربیت اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے ان کو دوسرے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور دوست احباب تک پہنچانے کی اور ان کی اصلاح کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔